بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کما حق ہو اس دولت اور نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا بیٹے آواز زیادہ کر دیجیے، کوئی چیز ایکو نہیں زیادہ کرنا، آواز بس تھوڑا زیادہ. آج کی ہماری گفتگو جو ہے اس کا عنوان یہ ہے رمضان المبارک کے فقہی مسائل جو ہیں وہ ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ البقرہ میں دوسرے پارے میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت اور ان کے چند احکام جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے. بس ٹھیک چھوڑیں. ابتدائی گفتگو میں عمرہ شریف پر روانگی سے قبل میں نے عرض کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ اسلام کے اندر جتنے بھی فرائض ہیں جن کے اوپر اسلام کی عمارت جو ہے وہ کھڑی ہے، ان فرائض کا انکار کر دینا یہ کفر ہوتا ہے، اور ان کے اوپر عمل نہ کر سکنا یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمسہ
فرمایا اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. ان 5 چیزوں میں پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا، اور اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. یہ جو ہیں یہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی مسائل ہیں. ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دینا بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور ان میں سے کسی چیز کے اوپر عمل نہ کر سکنا اور عمل نہ کرنا، جس طرح کہ اب عام طور پر مسلمان اپنی غفلت کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے عام طور پر لوگ بے نماز ہیں. نماز چونکہ فرائض میں سے ہے، اس لیے نماز کا اگر بندہ عادی نہیں پڑھنے کا، کسی وجہ سے اگر قضا ہو جائے، کسی عذر کی وجہ سے، وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوتا. یعنی جو بندہ عادی نہیں ہے، جو ہے بے نماز. ہمارے ہاں چونکہ عام طور پر یہ کنسپٹ دین کا نہیں ہوتا، اگر کوئی بندہ بے نماز ہو تو اس کو اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے کہ چلو خیر یہ معاذ اللہ نماز کوئی معمولی عمل ہے جو میں نہیں کر رہا تو چلو بہتر ہے، گزارا ہو رہا ہے. یا اس کے ساتھ ساتھ ہم ہمارے قرب میں، ہماری اولاد میں، ہمارے ماؤں بہنوں بیٹیوں میں، ہمارے ہمسایوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں وہ لوگ جو نماز کے پابند نہیں ہیں، اور ہم ان کو نماز کی تبلیغ بھی نہیں کرتے، ہم ان کو نماز کی دعوت بھی نہیں دیتے، ہم انہیں نماز کے لیے کہتے بھی نہیں ہیں. یہ جو صورتحال ہے، یہ صورتحال کوئی قابل رشک صورتحال نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص جو ہے وہ پابند نہ ہو فرض کا پابند. کس چیز کا پابند بولیے آپ؟ توجہ میری طرف کریں. آپ کس چیز کا پابند؟ فرض کا ہی ایک شخص پابند نہ ہو، اور بالکل اس کے پاس رہنے والا مسلمان اس کو اس فرض کے اوپر عمل کی دعوت بھی نہ دے. یہ بڑی مایوس کن صورتحال بن جائے گی، بڑی مایوس کن صورتحال. اس لیے کہ آپ اس کے اوپر ذرا غور کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر لوگوں کو اٹھائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان مبارک کی روشنی میں فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کے متعلق حقوق اللہ میں سے سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے. وہ کون سی چیزیں بولیے؟ وہ نماز ہے. سب سے پہلے نماز کے متعلق جو ہے وہ پوچھا جائے گا. اسی طرح حقوق العباد کا بیان فرمایا قیامت والے دن حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا پوچھا جائے گا. سب سے پہلے کس چیز کا؟ قتل کا پوچھا جائے گا. اب یہ جو صورتحال ہمارے ہاں ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہیں بد امنی کا شکار ہو گئے ہیں، اور لوگ جو ہے بلا کسی رکاوٹ کے، اب تو معاذ اللہ صورتحال کچھ ایسی نظر آتی جا رہی ہے کہ لوگ قتل کرنے کو بھی کوئی ثواب کا کام سمجھنے لگ گئے. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اب بندے کو مار دینا کوئی اتنی بڑی بات دنیا میں نہیں گنی جاتی. حقوق العباد میں یاد رکھیے گا قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ کیا ہے؟ بولیے. قتل. کیا ہے؟ قتل. اور حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ نماز. یہ دونوں چیزیں قیامت والے دن پہلے کویسچن ہے بندے کے اوپر. اب ہم صرف ایک چیز کو لے لیتے ہیں. اب ایک شخص ہمارے قرب میں رہ رہا ہے، بالکل ہمارے پاس رہ رہا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہماری بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، ہماری بیوی ہے، یا اس کا خامند ہے. یہ سارے اتنے قریبی رشتے ہوں، اور ایک بندہ نماز پنجگانہ کا پابند ہو، دوسرا اس کے گھر میں، اس کے برادری میں، اس کے رشتہ داری میں، ہمسائے میں کوئی شخص نماز کا پابند نہ ہو، اور نماز کا پابند اس کو نماز کی پابندی کی تبلیغ بھی نہ کرے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تو جو بے نماز ہوا سو بے نماز ہوا. ہم جو پڑھنے والے ہیں، ہم قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کے جائیں گے؟
کہ ہم اپنے قریب رہنے والے بندے کو بھی نہیں اتنا بتا سکے کہ تو نے صرف ایک دو چیزوں کو گناہ کبیرہ سمجھا ہوا ہے، خالی نماز کا چھوڑ دینا یہ بھی معمولی یا صغیرہ یا چھوٹا گناہ نہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہم نے ایک آدھ چیز کو بس گناہ کبیرہ ڈکلیئر کیا ہے اپنی کم علمی کی بنا پر۔ اسی طرح رمضان المبارک اگر کوئی شخص روزہ چھوڑ دیتا ہے بلا عذر شرعی، اس کو کوئی شرعی عذر نہیں، جو شرعی عذر ہے وہ میں آگے عرض کرتا ہوں، اس کو کوئی شرعی عذر نہ تھا، اس لیے ایسی وہ روزے کا معاذ اللہ پابند ہی نہیں ہے، روزہ رکھتا ہی نہیں ہے اور روزے کو معمولی خیال کرتا ہے، اور ایک شخص روزہ رکھنے والا ہے اور اس نے اس کو بتایا بھی نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دینا بلا عذر شرعی یہ گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ یہ فرض کو ترک کرنا ہے، فرض کو چھوڑ دینا ہے۔ سو فرائض کا چونکہ فرض کا ادا کرنا پلکتی ہوتا ہے، موہ ہوتا ہے بندے کے لیے، ہر صورت میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہوتی، صرف ادائیگی کا طریقہ کار بدلتا ہے سچویشن کے بدلنے کی وجہ سے۔ لیکن کوئی بھی بندہ اگر اس کا عادی نہیں ہے روزہ رکھنے کا تو وہ یہ بات سمجھ لے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس تک یہ بات پہنچا دیں کہ روزے کا چھوڑ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا کرے تو تم اس فریضے کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ شروع کرو، یہ بات ہمیں پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بالخصوص دنیا کے جن ممالک میں مسلمان اکثریت سے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو پتہ سچویشن کچھ اور ہوتی ہے، وہاں پہ آپ بچے کو لاؤ سیدھے فور ایگزامپل مسجد نہیں بھی بھیجتے تو پھر بھی بچہ ہمہ وقت جس ماحول کے اندر پرورش پاتا ہے بہت سے مسائل وہ ماحول سے ہی سیکھتا ہے۔ اب جن ملکوں کے اندر ہم رہ رہے ہیں ہمیں ایک ایک بات ایک ایک فرد کو بتانے کی ضرورت ہے، اور دن بدن جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں معافی عطا فرمائے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال ہے کہ مراکز کی تعداد تو زیادہ ہوتی جا رہی ہے، کتابوں کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے، کیسٹوں کی سیڈیز کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے، یہ ان چیزوں کی تعداد تو بڑھتی جا رہی ہے، مرکز زیادہ ہو گئے، بندے زیادہ ہو گئے، کتابیں زیادہ ہو گئی، کیسٹیں زیادہ ہو گئی، ویب سائٹس جو ہیں وہ زیادہ ہو گئیں۔ اب بڑے بڑے اچھی فیملیوں کے ساتھ اچھی فیملیوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ بھی ان معاملات کے اندر خود پیچھے جاتے جا رہے ہیں، خانشے شاید یہ بیٹھنے اور اٹھنے کی جگہ سمجھ لی گئی ہیں یہ مسجدیں اور مراکز، یا گپ شپ کے کوئی مرکز سمجھ لیا گیا کہ لوگ دینی معاملات میں اب لوگ گنجائش تلاش کرتے ہیں۔ میری بات سے آپ ایگری؟ ہمارے میں اور ہم سے پہلے جو مسلمان تھے صرف 3-4 جنریشن پہلے جو ان سے بھی اوپر تھے ان کے تقوی و طہارت کا تو کیا کہنا، ہم سے جو صرف 2 یا 3 جنریشن پہلے مسلمان تھے یقین جانیے اس معاملے میں وہ ہم سے انتہائی اعلیٰ، انتہائی افضل اور انتہائی بہترین لوگ تھے۔ کیوں؟ یہ میں فرق بس اب عرض کرنے لگا ہوں۔ وہ فرق یہ ہے کہ ہم مسئلہ پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معافی عطا فرمائے، میں درد دل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ہم مسئلہ پوچھتے ہیں عمل نہ کرنے کے لیے، اور میری دانست کے اندر یہ امت مسلمہ کا بدترین زوال ہے، بدترین زوال، فکری زوال۔ ہم مسئلہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہمیں عمل نہ کرنا پڑے، اور ہم سے پہلے جو مسلمان اس دنیا میں 1400 سال سے ہو گزرے وہ مسائل اس لیے پوچھتے تھے کہ وہ عمل میں کہیں آگے چلے جائیں، وہ عمل میں آگے چلے جائیں، اور ہم مسائل پوچھتے ہیں گنجائشیں تلاش کرنے کے لیے۔ یہ کنسیپٹ کا اور مائنڈ کا بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ ہم مسائل اس لیے پوچھتے ہیں، اب میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں، جو بات شروع ہوگی اس کو کمپلیٹ کرنا، ان دونوں کو الگ بٹھا دیں۔ ہم اس لیے کرتے ہیں، اب میں آپ کو اس طرح توجہ دلاتا ہوں کہ آپ جب چھوٹے تھے، میں مثال دیتا ہوں آپ کو، بہت سے لوگ، آپ کو پتا تھا عصر کی نماز کی 8 رکعتیں ہیں، کتنی رکعتیں ہیں؟ بولیے کتنی رکعتیں ہیں؟ 8۔ اچھا جب آپ تھوڑے اور بڑے ہوئے تو آپ کو پتا چلا اس میں 4 رکعت جو ہیں وہ تو سنت ہیں اور 4 رکعت جو ہیں وہ فرض ہیں۔
پھر بہت سے لوگ جو ہیں ایک عمر کے خاص حصے تک وہ 4 سنت بھی پڑھتے رہے، 4 فرض بھی پڑھتے رہے، پھر ان کا تھوڑا نالج اور بڑھا، پھر ان کو پتہ چلا نہیں سنت کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک سنت موقدہ ہوتی ہے، ایک سنت غیر موقدہ ہوتی ہے۔ تو غیر موقدہ کو اگر چھوڑ دیں تو گناہ نہیں ہوتا۔ اس جو علم بڑھتا گیا، علم بڑھنے سے عمل پیدا نہیں ہوا۔ This ilm, knowledge is going to foul direction, wrong direction۔ انگلش اور نوش مکس ہوگی لیکن آپ اس کو سمجھیں ذرا۔ This part of knowledge، علم کا یہ حصہ کہ جو علم بڑھا تو عمل نہیں بڑھا۔ پہلے 8 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر پتہ چلا 8 سے 4 پہ آ گئے، اور کئی احباب ہم میں سے ایسے ہوں گے، کئی احباب ایسے ہوں گے، یہ میں بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں، شاید ان کو عصر کی سنتیں پڑھتے نہ پڑھتے ہوئے مہینہ گزر جاتا، شاید وہ 10 15 دن عصر کی سنتیں ادا نہ کرتے ہیں۔ بات میری درست ہے یا غلط بولی ہے؟ کیوں؟ یہ علم تو ملا، کسی نے بتا تو دیا، لیکن وہ بتانا والا بھی کوئی ایسا ہی تھا کہ اس نے بتانے میں احتیاط نہیں کی۔ میں نے کتابیں دیکھی، کتابوں میں لکھا ہوا کہ یہ رکعتیں پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ کیوں؟ کہ علم تو ہے لیکن علم جو ہے اس کی ڈائریکشن غلط ہو گئی، علم دین کی ڈائریکشن درست نہیں رہی۔ اگر درست ہوتی تو علم ہمیں یہ راستہ دیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں، اب میرے بھی بال جو ہیں وہ سفید ہو گئے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں مجھے بہت شیلدن، شاید ویلڈی شیلدن، میں شاید ایک آدھ بندے کا نام ہی بتا سکوں اس آلدر تک، جو اب یہ مسئلہ پوچھتے ہوں کہ شاہ صاحب 5 نمازیں تو فرض ہیں، یہ بھی بتائیے اس کے ساتھ نفلی نمازیں کون کون سی؟ آپ میری باتوں کو فالو کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جو عبادت میں زیادہ محنت کرنا چاہیں، وہ لوگ ہمارے اندر گراد بھی کم ہوتے جا رہے ہیں، بے شک مراکز زیادہ ہیں۔ اب اس سے قوم کے لیول کا پتہ چلتا ہے کہ قوم کو جو نالج دین کا دیا جا رہا ہے اس کا لیول کیا ہے۔ وہ لیول قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ذوق اور شوق نہیں پیدا کرتا۔ لوگ اب ایسے مسائل نہیں پوچھتے، یہ بتائیں کہ اشراق کی نماز کب پڑھنی ہے، اشراق نماز ہے کہ نہیں، بہت سو نے شاید نام بھی نہ سنا ہو، یہ حالت ہوگی۔ لوگ اب یہ نہیں پوچھتے، یہ بتائیں کہ چاشت کی نماز کس وقت پڑھنی ہے۔ لوگ یہ نہیں پوچھتے، یہ بتائیں کہ اوابین کی نماز کا کیا وقت ہے۔ لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ تہجد کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں۔ اب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسی کوئی کنسیشن آپ دے دیں کہ فرض بھی ہمیں نہ پڑھنا پڑے۔ یہ جو ہے یہ علمی زوال ہے، یاد رکھیں، اور بدترین زوال کا شکار ہے۔ ہمیں مفت کی خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں، مفت کی خوشخبریاں، کہ آپ پتہ نہیں کس عروج کے اوپر جا پہنچے، ہم بدترین زوال کا شکار ہو رہے ہیں۔ اسی طرح یہ روزے کا مسئلہ ہے، میں عرض کروں اس وقت یورپین کمیونٹی کے اندر، جس کمیونٹی میں ہم رہ رہے ہیں، ہماری اس کمیونٹی کے اندر، اسکینڈینیوین کمیونٹی کے اندر جو نوجوان نسل یہاں پہ پیدا ہو رہی ہے اور یہاں پہ شعور کو سنبھال رہی ہے، ان کے ہاں دین کے اوپر عمل کرنے کا ذوق اور شوق وہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ یہ کلچر ہم سے لے رہے ہیں کہ مسائل ہی ایسے پوچھے جہاں سے کنسیشن ملتی ہو، عمل کی طرف تو ہم جا ہی نہیں رہے، ہم تو کنسیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا فرض ہے، سارے بولیے کیا ہے، تھوڑی اونچی بات سے کیا ہے، فرض ہے، اور روزے کو چھوڑ دینا گناہ کبیرہ، بغیر عذر شرعی کے روزے کو چھوڑ دینا گناہ کبیرہ۔ اب اگر کوئی نوجوان 12-14 سال کا جس کے اوپر روزہ جو ہے وہ فرض ہوا یا ہونے والا ہے، اب اس کو اس کنسیپٹ کی طرف ہم نے لانا ہے کہ بیٹے جو کچھ بھی ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عبادت فرض ہے، اس کو ادا کرو، اس کو ادا کرو۔ کنسیشن کی جو صورتیں ہیں وہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایامم معدودات، فرمایا لوگو یہ جو روزے ہیں یہ گنتی کے چند دن ہیں، بس گنتی کے چند دن ہیں، ہم نے تمہارے اوپر ان کو فرض کیا ہے، اور خالی کوئی تم تو نہیں ہو جن کے اوپر ہم نے فرض کیا ہو، تم سے پہلے بھی جتنی قومیں گزری ہم نے ان کے اوپر بھی روزوں کو فرض کیا۔
کنڈیشن، حالات، دن، تاریخ مختلف ہو سکتی ہے، لیکن فرمایا پہلی قوموں کے اوپر بھی ہم نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ آگے ارشاد فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ یہاں سے اب روزے کے مسائل جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ تم میں سے جو شخص مریض ہو یا کیا ہو، او علی سفر، یا تم میں سے کوئی شخص مسافر ہو، یا اللہ وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ اس طرح کرے، فعدۃ من ایام اخر، وہ رمضان المبارک کے بعد جو دوسرے دن ہیں ان کے اندر روزے رکھ کے تو اپنے روزوں کو پورا کر، اپنے روزوں کو پورا کر۔ اب مریض کون سا شخص ہے اور مسافر کون سا شخص ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر رمضان المبارک کا روزہ رکھنے سے اگر کسی شخص کی بیماری کے اندر اضافہ ہو سکتا ہو، کوئی شخص اس طرح کا بیمار ہو کہ اگر وہ اتنی دیر تک تھوڑا بھوکا اور پیاسا رہے تو اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، یا مریض سے مراد وہ شخص ہے کہ روزہ رکھنے سے اس شخص کی جان جانے کا خوف ہو، اس شخص کی جان جانے کا خوف ہو، اتنا بیمار ہو کہ اگر روزہ رکھے گا تو اس کے مرنے کا ڈر ہے، یا ایسا بیمار کہ جس کی بیماری اس کا روزہ رکھنے کی وجہ سے بڑھ سکتی ہے، اس شخص کے لیے یہ گنجائش ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کے لیے یہ گنجائش ہے کہ جب وہ صحت یاب ہو تو اس وقت وہ ان روزوں کو رکھ لے، جب وہ صحت یاب ہو تو روزے کو رکھ لے۔ یعنی اگر بندہ تھوڑا بہت بیمار ہے، یہ کنسپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے، تو وہ اینگانگ فدیے پہ نہیں جا سکتا۔ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مال کی وسعت دی ہو، مال و دولت زیادہ دیا ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو ہم سمجھ چکے ہیں۔ یعنی بندوں کے مسائل پوچھنے سے ان کے مائنڈ لیول کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہاں تک بھی مسئلہ ہم سے پوچھا گیا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور یونیورسٹی میں لیکچر اس کو بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اگر گنجائش ہو تو ہم اس کا فدیہ دے دیں، اس کے لیے روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے ساتھ ایسا مزاح کرنے کی جرت نہیں کرنی چاہیے، یعنی یہ کوئی ریزن نہیں ہے روزہ چھوڑ دینے کا۔ ایسی بیماری جو بندے کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہو، روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری بڑھ جانے کا چانس ہو، یا روزہ رکھنے کی وجہ سے ہلاکت کا چانس ہو، وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ یہ اس نیت کے ساتھ روزہ چھوڑ سکتا ہے کہ یا اللہ جب میں بیمار ہوں گا اور بیماری سے صحت یابی پا جاؤں گا تب میں اس روزے کی قضا کر لوں۔ یعنی آپ دو ورڈ میں اگر یوز کریں انگلش کے، روزہ شفٹ ہوتا ہے، لفٹ نہیں ہوتا۔ اب بات سمجھے، روزہ شفٹ بس ہوتا ہے ایک مہینے سے دوسرے مہینے، رکھنا لازمی ہے، آپ چھوڑ نہیں سکتے عام حالت میں۔ یعنی عام بندہ یکدم بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اچانک وہ بیمار ہو گیا، اچانک ایسا بیمار ہوا کہ وہ اس نے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ بالکل صحت مند تندرست آدمی بھی اچانک بیمار تو ہو سکتا ہے، اچانک وہ بیمار ہوا تو یہ نہیں کہ اچانک بیمار ہونے سے اٹھے اور اٹھ کے فدیہ دے کے تو فارغ نہیں۔ اگر وہ بیمار ہوا تو وہ یہ نیت کرے کہ یا اللہ جب مجھے تو صحت کاملہ عطا فرمائے گا تو میں اس روزے کی قضا کروں گا۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیماری ایسی ہو کہ جس سے صحت یابی کا امکان کوئی نہ ہو، جس سے بندہ صحت مند نہ ہو سکے، بیماری ایسی ہو، اور ایسی بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی معافی عطا فرمائے، عام طور پر عمر کے آخری حصے میں جا کے شروع ہوتی ہے۔ جوانی میں 50 60 سال 70 سال تک ایسی بیماری عام طور پر اگر بندے کی صحت ہو تو نہیں ہوتی۔ ایسی بیماری جس میں بندے کی صحت یابی کا امکان ہی کوئی نہ ہو،
دائمی بندہ مریض ہو جائے، پکا مریض ہو جائے اس بیماری کا، تو اس صورت میں اس کو پھر اجازت ہے کہ اب تو اپنے روزے کا فدیہ جو ہے وہ دے سکتا ہے، اب تو اپنے روزے کا فدیہ جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ بیماری ایسی ہے جو کہ آئے گی بھی اور امید ہے کہ چلی بھی جائے گی، اس صورت میں بندے کو روزے کی قضا کی نیت کرنی ہوتی ہے کہ یا اللہ جب میں صحت مند تندرست ہو جاؤں گا تو روزے کی قضا کر۔ فور ایگزامپل آج کل ہمارے ہاں ناروے کے اندر جو روزہ ہے وہ تقریباً 17 آورز کا ہے، اتنا ہی آج کل میرے یاد میں 17 گھنٹے کا روزہ ہے اس وقت، آج دسمبر کی اگست کی 15 تاریخ۔ اب بیماری کی نوعیت ہر شخص نے اپنی ججمنٹ خود کرنی ہے۔ بیماری کی نوعیت بعض اوقات ایسی ہے کہ بندہ 16 گھنٹے 17 گھنٹے 18 گھنٹے تو بندہ بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا، لیکن بندہ 7 گھنٹے 8 گھنٹے بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے۔ بیماری کی نوعیت ایسی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل شوگر کا اگر کوئی بندہ مریض ہو تو شوگر اور بلڈ پریشر اور آسما اور جوڑوں کا درد، یہ 4 بیماریاں ایسی ہیں، یاد رکھ دیجئے گا، کہ جن کا ابھی تک میڈیکل سائنس میں بھی کوئی پرفیکٹ ٹریٹمنٹ دستیاب نہیں ہے۔ ان کی بس احتیاطی میڈیسن ہوتی ہے، احتیاطیں ہوتی ہیں ان بیماریوں کی۔ جس طرح فور ایگزامپل اگر بندے کے اللہ نہ کرے کسی کے کوئی پتھری ہو جائے جسم میں تو اس کا پرفیکٹ ٹریٹمنٹ ہے کہ پتھری کو آپریشن کر کے نکال دیتے ہیں۔ ایسی صورتحال بلڈ پریشر کے ساتھ نہیں، بات کو سمجھ رہے ہیں، ایسی صورتحال شوگر کے ساتھ نہیں ہے، جوڑوں کے درد کے ساتھ ایسی صورتحال نہیں ہے، آسما جو ہے اس کے ساتھ بھی ایسی صورتحال نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ شوگر کا مریض ہو اور شوگر کے مرض کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک کھائے پیے بغیر نہ رہ سکتا ہو، تو ہر بندے کا شوگر لیول تو ایک جیسا نہیں ہوتا، وہ تو فشیلی ہوتا ہے، وہ تو ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ایسا تو پاسبل ہے کہ ایک بندہ 18 گھنٹے روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن 8 گھنٹے وہ رکھ سکتا ہے۔ اگر کسی بندے کی کنڈیشن اس طرح کی ہو تو وہ فدیہ نہ دے۔ شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہم اس کو یہ امر فعال کرتے ہیں کہ وہ یہ نیت کرے کہ یا اللہ اگر میں اگست میں رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتا، سپتمبر میں نہیں رکھ سکتا، تو جب دسمبر آئے گا تو دسمبر میں تو ناروے میں روزہ 7 یا 8 گھنٹے رہ جاتا ہے۔ وہ پھر اس نیت کے ساتھ رمضان کا روزہ چھوڑے گا کہ یا اللہ میں دسمبر کے اندر جا کے اس روزے کی قضا ادا کروں۔ وہ شخص بھی فدیہ نہ دے، وہ شخص بھی فدیہ نہ دے کہ اس کی فدیے کا کوئی جواز نہیں، کہ جو بندہ 7-8 گھنٹے اگر روزہ رکھ سکتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنے اس روزے کی قضا کی نیت کر لے کہ جب دسمبر میں دن بالکل شارٹ یہاں پہ ہو جائیں گے، سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک تو ٹوٹل 6 گھنٹے ہوتے ہیں دسمبر میں، 9:15 بجے جا کے سورج نکلتا ہے اور 3:15 بجے غروب ہو جاتا ہے، اس سے 2 گھنٹے آپ پہلے کر لیں، سحری کا وقت ختم ہو گیا اندازاً، تو یہ کم و بیش 8 یا 8.5 گھنٹے سے زیادہ کا روزہ دسمبر میں نہیں ہوتا یہاں پہ۔ اگر کوئی بندہ 17 گھنٹے 18 گھنٹے 19 گھنٹے کا نہیں رکھ سکتا روزہ تو یہ تو پاسبل ہے وہ 8 گھنٹے کا تو رکھ سکتا ہو۔ اگر ایسی کنڈیشن بھی ہو تو اس کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد دسمبر میں جا کے ان روزوں کی قضا کرے، کیونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کا ایک بھی روزہ، کتنے روزے بولیے کتنے، ایک بھی روزہ فرمایا جس نے بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دیا، اس کو کوئی شرعی عذر نہ تھا، نہ وہ بیمار تھا، نہ وہ مسافر تھا، نہ وہ دائمی مریض تھا، نہ وہ سخت آخری حالت کو پہنچا ہوا بوڑھا شخص تھا، کوئی بھی شرعی عذر نہ تھا، مگر اس نے بلا وجہ ایک بھی روزہ چھوڑ دیا، فرمایا اس کے بعد وہ سارا سال اگر روزے رکھے، 11 مہینے وہ روزے میں گزارے، فرمایا اس کے 11 مہینے کے روزے اس کو وہ اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ سے نہیں دلا سکتے جتنا رمضان کا ایک روزہ اس کو دیا۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں 11 مہینے کے روزے رمضان المبارک کے ایک روزے کا مقابلہ، اس لیے کہ یہ فرائض میں سے، یہ فرائض میں سے اور فرض کا ترک کرنا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔
اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا جو شخص تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو، اور مریض سے مراد ایسا شخص کہ جس کی روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے، یا روزہ رکھنے سے ہلاکت کا ڈر ہو، یا بندہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہو کہ وہ روزہ کھلارے نہ کر سکے، اس کا حکم جو ہے وہ آگے آئے گا، بھی خالی مریض کی بات ہے۔ جوڑوں کے درد کی میں نے بات کی، اگر کسی شخص کو ایسی سیکھ دم ہو یا جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو جوڑوں کا درد جو ہے یہ روزہ رکھنے سے منع نہیں کرتا، یعنی اس کا روزے کی بیماری کے ساتھ تعلق کوئی نہیں۔ بلڈ پریشر وغیرہ ہو اگر کسی کو، تو بی پی بعض اوقات بہت زیادہ اپ چلا جاتا ہے، بعض اوقات بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بندے کو آسما ہو جائے، اور اگر آسما جو ہے دمہ شدید نوعیت کا نہ ہو تو اس میں بھی روزہ رکھنے کی گنجائش جو ہے وہ رہتی ہے۔ اگر شدید ہو جائے پھر تھوڑا بندے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے کو پتھری ہو، پتھری جسم کے اندر، گردے کے اندر، اس مریض کو بھی دن میں بعض اوقات 25 گلاس پانی کے پینے پڑتے ہیں۔ اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ بھی یہ نیت کر سکتا ہے کہ یا اللہ جب میں تندرست ہوں گا تو مجھے تندرستی عطا فرمائے گا تو میں ان روزوں کی قضا کروں گا۔ اور شوگر کے اندر ایک اور بھی سچویشن جو ہے وہ موجود ہے کہ شوگر کے بعض احباب تو ٹیبلٹس لیتے ہیں، اور بعض احباب شوگر کے انجیکشن جو ہیں وہ لگواتے ہیں۔ انجیکشن کسی بھی چیز کا ہو، شوگر کا یا کسی اور چیز کا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انجیکشن لگوانے سے روزہ، سپرویتے لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ بے شک آپ مسلز میں لگوائیں یا وینز میں لگوائیں، کسی بھی صورت میں جب آپ انجیکشن لگواتے ہیں تو انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح کے جو مریض ہوں شوگر وغیرہ کے، جن کو انجیکشن لگتا ہو اور اس انجیکشن کے لگائے بغیر ان کا گزارا نہ ہوتا ہو، یعنی شوگر اتنی بگڑ چکی ہو کہ ان کو لازمی سپرویتے لگانا پڑے دن میں 1-2 دفعہ، اور اس کے بغیر ان کا گزارا نہ ہوتا ہو، اور ہمیشہ ان کا ایسا ہی ڈاکٹر ان کو لکھ دے کہ آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، ان مریضوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ فدیہ دے سکتے ہیں، وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر شوگر کی صورتحال، میں نے بڑے بزرگ 60-65 سال کے بزرگ، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں نے 65 سال کے بزرگ دیکھے اپنی فیملیوں میں کہ جن کو شوگر ہے کئی سالوں سے شوگر ہے، مگر 65 سال کی عمر میں بھی ان کا رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی قضا نہیں ہے۔ اب بات میری سمجھ گئے؟ یہ ملیو کا بڑا فرق ہے۔ ملیو چھوٹے پر، بڑے پر، بوڑھے پر، جوان پر، ہر ایک پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہاں پہ بوڑھے بھی اب نخرے کرتے ہیں، کیونکہ بوڑھے بھی یورپین کمیونٹی میں رہتے ہیں۔ یہ میں پاکستان کے کلچر کی بات بتا رہا ہوں، 63 65 سال عمر ہے اور سال ہر سال سے شوگر ہے، مگر آج کے دن تک روزہ قضا بھی کوئی نہیں۔ یہ ماحول میں رہنے سے بندے کو بڑا فرق پڑ جاتا ہے، کوئی مان لے تو اچھی بات، نہ مانے تو اس کی اپنی طرح۔ مگر ایک مریض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنسیشن دی ہے، اگر تھوڑا مریض ہے، میں اب آخری ریپیٹ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تو وہ روزے کی قضا کی نیت کرے گا کہ جب دن چھوٹے ہو جائیں گے یا صحت ٹھیک ہو جائے گی تو وہ روزے کو رکھے گا۔ اگر اتنا زیادہ مریض ہے کہ صحت یابی کا کوئی امکان نہیں، وہ بے شک عمر کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ ہو، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ دوسری کنڈیشن بیان فرمایا او علی سفرن، یا تم میں سے کوئی شخص مسافر ہو، یا تم میں سے کوئی شخص کیا ہو؟ مسافر ہو۔ اگر مسافر ہو تو اس کو بھی روزہ جو ہے وہ شفٹ کر سکتا ہے دیگر دنوں کے اندر۔ مسافر کون سا شخص ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر اس شخص کو مسافر سمجھا جاتا ہے کہ جو شخص، ہر دور کی اپنی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، کبھی لوگوں کو فرخلارے کرنے کے لیے فرسخ کا بیان کیا جاتا تھا،
کبھی فرخلانی کرنے کے لیے میل کا بیان کیا جاتا تھا، لیکن جو موجودہ جس انداز سے ہم سفر کو ناپتے ہیں وہ کلومیٹرز ہیں۔ میں ساری لمبی چوڑی باتیں چھوڑ کر چھوٹی بات آپ کو بتاتا ہوں کلومیٹرز کی روشنی میں، تاکہ ہر بندہ سمجھ جائے۔ اگر کوئی بندہ 98.73 کلومیٹر، کتنے کلومیٹر میں نے بتایا؟ 98.73 کلومیٹر، اٹ مینس تقریباً 99 کلومیٹر۔ اگر کوئی بندہ کم و بیش 99 کلومیٹر کا سفر بندہ اختیار کرے گھر سے باہر جا کے دوسرے شہر میں جانے کا، تو اس شخص کو اجازت ہے شریعت مطہرہ کی روشنی میں کہ وہ روزہ جو ہے اس دن کا چھوڑ سکتا ہے، وہ اس دن کا روزہ جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے۔ اگر سفر اب اگلی شرط کے ساتھ، اگر اس کا سفر مشقت والا ہو، اگر اس کا سفر مشقت والا ہو، اس میں اس کو تکلیف ہو سکتی ہو، یا سفر کے اندر سفر کی بذات خود ایک تھکاوٹ ہوتی ہے، سفر کی ایک خود مشقت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اتنا صرف سفر کرے، تقریباً 99 کلومیٹرز کا سفر اگر کوئی شخص کرے، تو شریعت مطہرہ کے اندر اسلام کو اس کی اجازت ہے کہ وہ رمضان المبارک کے اس دن کا روزہ رمضان المبارک جب ختم ہو تو بعد میں رکھ لے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانہ حیات میں، ظاہری زمانہ پاک میں لوگ جب سفر کرتے تھے، صحابہ اکرام کہتے ہیں، تو ہم میں سے کچھ لوگ روزہ دار ہوتے تھے اور کچھ لوگ بغیر روزے کے ہوتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جو روزہ دار ہوتے تھے وہ بغیر روزہ داروں کے اوپر طعنہ نہیں تھے کرتے، اور جو بغیر روزہ دار بغیر روزے کے ہوتے تھے وہ روزہ داروں پر طعنہ نہیں تھے کرتے۔ ہماری طرح نہیں تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طعنے دینے، بھائی تو انج نہیں کیتا۔ فرماتے ہیں یہ حدیث پاک ہے، یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ فرمایا کہ ہم سفر کرتے تھے اور ہم میں سے کچھ روزہ دار ہوتے تھے اور کچھ بغیر روزے کے ہوتے تھے، یعنی ایٹ دا سیم ٹائم ایک ہی چیز کے اوپر سفر کرنے والا، اس کی اپنی جسمانی کنڈیشن تو مختلف ہے نا۔ ایک بندہ سفر کی مشقت کو برداشت کر سکتا ہے، دوسرا برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمایا جو روزہ دار تھے وہ غیر روزہ داروں کو یوں نہیں تھے کہتے ہوئے تسی تے بغیر روزہ بھی نہیں رکھے، اور جو بغیر روزے کے ہوتے تھے وہ نہیں تھے کہتے بھئی آپ لوگوں نے بڑی شریعت نے اجازت دی، پھر آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے۔ ایسی کوئی کنڈیشن نہیں تھی، یعنی ہر بندہ انصاف کے ساتھ اپنی طبیعت کا فیصلہ خود کرتا تھا۔ کیوں کہ روزہ جو ہے یہ معاملہ ہی ایسا ہے کہ روزہ محض اللہ جانتا ہے یا اس کا بندہ جانتا ہے۔ روزے کی نہ کوئی قسم اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کوئی گواہی لانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ روزہ عمل ہی ایسا ہے جس کو یا اللہ جانتا ہے یا اس کا بندہ جانتا ہے۔ تیسرا تو کوئی فرق جان ہی نہیں سکتا یہ روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ لیکن سفر کے اندر آپ کو یہ گنجائش ہے، اگر سفر مشقت والا ہے تو آپ اس کے اندر روزہ جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر سفر مشقت والا نہیں فور ایگزامپل، پھر بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت موجود ہے، پھر بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت موجود ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کھلارے نہ کر سکیں تو بہت بہتر ہے آپ بعد کے دنوں میں رکھ لیں، یعنی گنجائش موجود ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں آگے جا کے فرما رہے ہیں، اسی آیت پاک کے آخر میں فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ وہ بات ہے۔ فرمایا اگر تم مسافر بھی ہو، اگر تم مریض بھی ہو، لیکن یہ بات یاد رکھنا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اپنی ججمنٹ خود کر لو، لیکن اگر تم روزہ رکھ لو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ گنجائش موجود ہے، مگر ترغیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف دلائی ہے کہ اگر تم رمضان کا روزہ کسی بھی عالم میں پورا کر سکتے ہو تو پھر اس کو چھوڑو نہیں، اس کو چھوڑو نہ۔ من تصوموا خیر لکم، فرمایا اگر تم روزہ رکھ لو یہ تمہارے حق میں زیادہ، بولیے نا یہ بہتر ہے، خیر ہے یہ تمہارے لیے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم حقیقت حال کو جاننے والے ہو، اگر تمہیں خبر ہو کہ رمضان کا روزہ رکھنے سے تمہارا مالک کتنا خوش ہوتا ہے، اگر تمہیں خبر ہو اس کے ظاہری اور باطنی فوائد جو ہیں وہ کتنے ہیں، فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جاننے والے ہو تو پھر یہ سمجھ لو کہ روزہ رکھنا تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ مگر یہ دو کنڈیشن ہے کہ بندہ بیمار ہو یا بندہ جو ہے وہ مسافر ہو تو اس کو روزہ چھوڑنے کی
اجازت ہے شریعت اسلامیہ کے اندر. اور اگر اتنا بیمار ہو کہ اس کی صحت یابی کا امکان کوئی نہ ہو، بہت بوڑھا ہو جائے کہ وہ روزہ نہ رکھ سکے، اس کے لیے فدیے کا حکم. اس کے لیے کیا حکم ہے بولیے؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص روزہ کھلارے نہ کر سکے، بالکل رکھ ہی نہ سکے، بہت بوڑھا ہو جائے، دائمی مریض ہو جائے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ پھر اس رمضان کے ہر روزے کے بدلے فدیہ جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے. فدیے کی جو ہیں وہ 3 مختلف جو ہیں وہ اس کی ادائیگی کی 3 مختلف رقمیں ہیں، یوں کہہ لیں 3 مختلف اس کی کنڈیشنیں ہیں. جو غریب مسلمان ہے، غریب مسلمان، اس کے لیے 2 کلو گندم جو ہے وہ فدیہ ہے. میں اصول عرض کر رہا ہوں، قیمت کا تعین ہر بندہ بازار سے پوچھ کے کر سکتا ہے. غریب مسلمان اگر روزہ چھوڑ جائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 2 کلو گرام گندم جو ہے اس کے برابر رقم جو ہے وہ ایک مسکین کو ادا کر دے تو اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا. جو متوسط طبقے کا مسلمان ہے، نہ بہت غریب ہے نہ بہت امیر ہے، متوسط طبقے کے لیے حکم ہے کہ وہ 4 کلو گرام کھجور یا جو، 4 کلو گرام کھجور یا جو ان کی قیمت کے برابر جو ہے فدیہ کرنا، اس کے لیے جو ہے وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اور جو امیر مسلمان ہے اس کے لیے نصاب جو ہے فدیے کا وہ 4 کلو گرام کشمش یا 4 کلو گرام پنیر، یہ اس کا فدیہ ہے. غریب، متوسط اور امیر 3 ہی کنڈیشنیں ہوتی ہیں اکنامیکلی لحاظ سے کسی کے. اگر کوئی غریب مسلمان ہے اور وہ فدیہ دینا چاہے تو وہ 2 کلو گرام گندم کے حساب سے فدیہ دے رہے، جس کا اندازہ اس وقت ناروے میں تقریباً 25 کرون بنتا ہے. اگر متوسط طبقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو وہ 4 کلو گرام کھجور کے ریٹ کا پتہ کر لے یا 4 کلو گرام جو کے ریٹ کا. شریعت نے فکس چیزیں اس لیے بیان فرمائی ہیں کہ ریٹ ہمیشہ اوپن ہوتے ہیں لیکن مقدار اتنی رکھی ہے. اور جو امیر مسلمان ہے اس نے اگر فدیہ دینا ہو تو وہ پھر 4 کلو گرام کشمش یا 4 کلو گرام پنیر اس کے حساب سے وہ فدیہ دے گا. فدیۃ طعام مسکین، فی روزہ فرمایا اگر ایک مسکین کو وہ اس طرح کھانا کھلا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کی اس غلطی کوتاہی کو معاف فرمانے والا ہے. یہ عام طور پر جو ہیں یہ روزے کے یہ 2 مسائل ہیں. اگر کوئی اسپیسیفک اس سلسلے میں کوئی کویسچن پوچھنا چاہے تو اس کو بھی اجازت ہے، ورنہ جو کویسچن ابھی آئے ہیں تو میں ان کی طرف جو ہے وہ اپنی توجہ جو ہے وہ مبذول کر لیتا ہوں. اگر آپ میں سے کوئی بندہ پوچھنا چاہے تو اس میں مزید پوچھ سکتا ہے. جی 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 اس سلسلے میں یہ ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ اگر سفر اس دور میں کرنا بڑا لت ہو گیا ہے، یعنی اتنا بانسکڑی اور مشکل نہیں رہا جس طرح پہلے ہوتا تھا. پہلے ادوار میں لوگ جو ہیں وہ سفر کرتے تھے جانوروں کے اوپر پیدل، یعنی کوئی اونٹ پہ سفر کر رہا ہے، کوئی گھوڑے کے اوپر سفر کر رہا ہے، کوئی گدھے کے اوپر کر رہا ہے، کوئی پیدل کر رہا ہے. اور اب جو ہے وہ گاڑیاں ہیں، بلکہ ہوائی جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں. ان ساری کنڈیشنوں میں شرعی حد جو ہے وہ تو وہی رہے گی جو میں نے عرض کی. سفر کے ذریعے کا اعتبار نہیں ہے کہ سفر کس چیز پہ کیا جا رہا ہے، سفر کی جو مقدار ہے شریعت میں اس کا اعتبار ہے. وہ مقدار 99 کلومیٹر کی تقریباً آپ ہوائی جہاز کے اوپر بیٹھ کے طے کریں یا پیدل طے کریں، گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے طے کریں یا گدھے کے اوپر بیٹھ کے طے کریں، اونٹ کے اوپر بیٹھ کے طے کریں یا بحری جہاز کے اوپر بیٹھ کے طے کریں، مقدار وہی رہے گی، مقدار میں تبدیلی نہیں کی جائے گی. اگر سفر آسان ہے اس کے لیے وہ حکم آگے قرآن مجید کا موجود ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے آسانی ہے تو اس بات کو یاد رکھو کہ روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم حقیقت حال کو جاننے والے ہو.
اس لیے اگر کسی کو یہ سفر آسان لگتا ہے گنجائش اس کی اپنی جگہ پہ برقرار رہے گی، لیکن اگر سفر آسان ہے تو پھر حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا موجود ہے کہ روزہ رکھنا تمہارے حق میں بہتر ہے، بے شک تمہیں کنسیشن نکال سکتے ہیں، لیکن پھر روزہ جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ یہ ایک سوال جو ہے یہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی طرف سے آیا ہے، یہ میں شروع کر کے 2-4 سوال لے لیتا ہوں، بقیہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ لے لوں گا۔ اس دور میں جب ہم کسی کو نماز یا روزے کے لیے کہتے ہیں یا کسی اور چیز مثلا حرام چیز کے لیے بتاتے ہیں کہ یہ نہ کھائیں یہ حرام ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، یا کہ مذاق اڑاتے ہیں، ایسی صورتحال میں کیسے دعوت دی جائے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ جب کسی بندے کو یہ بتایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا راستہ ہے، اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ آگے سے مذاق اڑاتے ہیں۔ اس صورتحال میں دین کی دعوت کیسے دی جائے؟ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، آپ کو بار بار یہ چیز ملے گی کہ جتنی بھی گمراہ قومیں تھیں وہ انبیاء کرام کا نیکی کی دعوت پر مذاق اڑایا کرتی تھیں۔ اس حد تک لفظ سننے پڑے، حضرت لوط علیہ السلام کو قرآن مجید فرماتا ہے کہ قوم نے اس حد تک انہیں کہا، انہوں نے کہ پنجابی کے اندر میں اس کا اگر ترجمہ کروں تو وہ یہ ہے، انہوں نے کہا سن پتہ نہیں تو کڈا کو نیک ہے۔ یہ اللہ کے نبی کو اس طرح کے تانے دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو قوم ان کے پاس ان کا مذاق اڑا کے گزر جاتی تھی۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، جس بھی نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنی قوموں کو دعوت دی ہے، نیکی کی دعوت دی ہے، قوموں میں سے بڑے لوگ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ اتنی بڑی بڑی شخصیات جن کے اوپر اللہ کا کلام اترتا تھا، جبریل امین اللہ کا پیغام لے کے آتے تھے، جن کے کردار کے اندر عیب نام کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا، جو سارے معصوم تھے، یعنی ان کی معاشرہ، ان کی سوسائٹی، ان کا کلچر ان کے اوپر حرف تا نہیں تھا اٹھا سکتا، تم نے تو فلاں عمر کی سے میں یوں کیا تھا۔ اتنی بھی گنجائش جن ہستیوں کے دامن پہ نہ تھی، ان کا بھی قوموں نے مذاق اڑایا۔ قومیں مذاق اڑاتی رہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء نے دین کی دعوت دینے کے سلسلے کو بند بولیے نہیں کیا، نہیں فرمایا بند۔ اس لیے اگر کوئی بندہ آپ کا مذاق اڑاتا ہے دین کی دعوت پر، تو آپ اس طرح صبر کریں، اس راستے کو دیکھیں جو اللہ کے پیارے رسولوں کا راستہ ہے۔ اپنے اخلاقی کردار کو نہ چھوڑیں۔ تبلیغ دین میں یاد رکھ لیجئے گا، گالی دینے والے کو گالی نہیں دعا دی جاتی۔ تبلیغ دین کے فیلڈ میں برا بلا کرنے والے کی، غیبت کرنے والے کی غیبت نہیں کی جاتی، برا بلا کہنے والوں کو برا بلا نہیں کہا جاتا۔ ہمارے سامنے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی سب سے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ ایک ہی میں اس وقت مثال عرض کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ یہ نیکی کی دعوت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف لے کر گئے۔ طائف مکہ مکرمہ کے ساتھ ہے، غالباً 125-30 کلومیٹر ہے۔ طائف کے شہر میں آپ نیکی کی دعوت لے کر گئے۔ طائف کے جو اس وقت کے سردار تھے، بڑے لوگ جو تھے، انہوں نے علاقے کے جو اس شہر کے جو نوجوان تھے، ینگسٹر، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور طائف کی گلیوں میں جب گزرتے تھے تو دونوں طرف پتھر لے کر لوگ کھڑے تھے جو اپنے مکانوں کی چھتوں سے حضور کو مارتے تھے۔ مار رہے ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے خون جاری ہوا اور جسم پاک پر بہتا بہتا جو ہے جسم کے مختلف حصوں سے خون جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی گلیوں سے جاتے جا رہے ہیں، آگے ایک باغ آ گیا جہاں پہ جا کے آپ نے قیام فرمایا۔ جب باغ میں تھوڑی دیر کے لیے رکے تو آسمان سے سیدنا جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے۔
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے ساتھ وہ فرشتہ آیا ہے آسمانوں سے جو زمین پر کبھی پہلے نازل نہیں ہوا. اب آپ اندازہ فرما لیں کہ آپ کو یا مجھے، یہ ہمارے اپنے ہی مسلمان بھائی ہیں، یہ تو غیر مسلم بھی نہیں ہیں جن سے باتیں سننی پڑتی ہیں. یہ ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہیں جو ہم مذاق اڑانے کی حد تک چلے گئے اور وہ شدید غلطی اور گمراہی کے راستے پر ہے، لیکن ہے تو ہمارے بھائی مسلمان. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو، کائنات میں سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو وہ تاجدار کائنات کی ذات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ یہ فرشتہ اللہ پاک نے بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ بس اجازت دے دیں، زبان مبارک ہلا دیں. بس طائف والوں نے جتنی آپ کی آج گستاخی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو اجازت دے کے بھیجا ہے کہ اگر حضور ایگری ہیں، اینی ہیں، متفق ہیں اگر، تو تم طائف کے دونوں پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو ملیا میٹ کر دو، ختم کر کے رکھ دو، کسی کا ذرہ بھی نہ ملے یہاں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جبریل میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہہ. جبریل نے بھی ہاتھ اٹھا لیے ہوں گے، حضور نے بھی ہاتھ اٹھائے. عرض کی یا اللہ میری قوم میرے مقام و مرتبہ کو نہیں جانتی، تو انہیں معاف کر. فرمایا میں امید کرتا ہوں جبریل ان لوگوں کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری نبوت و رسالت پر ایمان لے آئیں. تبلیغ دین کا راستہ آپ اس بات کو یاد رکھیں، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. اگر کوئی شخص مذاق اڑاتا ہے تو ہمارے پاس دیکھنے کے لیے کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم نے صبر کے ساتھ تبلیغ دین کرنی ہے. یہ بے صبری کا یا ایک آدھ دن کی تو بات نہیں جو بندہ بے صبرا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو ہمیشہ حرام کہنا اور حرام بتانا یہ میری اور آپ کی شرعی ذمہ داری. اگر جس چیز کو حلال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اس کو ہمیشہ حلال کہنا اور حلال بتانا یہی ہماری شرعی ذمہ داری ہے. اس کے اوپر اگر کوئی بندہ مذاق اڑاتے تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، کل قیامت والے دن اور قبر میں اگر آپ اس مذاق پر صبر کرنے والی ہیں اور مذاق پر صبر کرنے والے ہیں تو قبر و حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بے حساب اجر عطا فرمائے گا. لوگ اگر غلطی پر ہوں تو ان کی مثال اس طرح ہوتی ہے جس طرح میں آپ کو بالکل مثال دے رہا ہوں، بات لمبی نہ ہو جائے، جس طرح پاگل خانے کے مریض کی مثال ہوتی ہے. دعوت دینے والے کی مثال اس طرح کی ہوتی ہے جس طرح ڈاکٹر کی مثال ہوتی ہے. تو اگر ڈاکٹر مریض کی بے صبری سے اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا تو مریض تو شفا یاب نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں ان باتوں کو، میرے بھی علم میں آتی رہتی ہیں. لوگ اب مذاق اڑانے کی حد تک مسلمان لوگ بھی چلے گئے. کسی کو بولو یہ شراب ہے، یہ حرام اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا ہے تو باز آ جاؤ تو کہتے سانو پتہ ہے. یہ جو چیز ہے علم کے باوجود حرام کے اوپر اصرار کرتے رہنا یہ بدترین گمراہی بن سکتی ہے. بدترین گمراہی کہ آپ ہیں کیا اور آپ کی حیثیت کیا ہے یہ پتہ ہے آپ کو. قرآن مجید نے اسی لیے تو بیان فرمایا نا، بندے کی توجہ دلائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. فرمایا انسان تو کبھی دیکھا تو کر، تو پیدا کس چیز سے ہوئے، تیری حیثیت کیا ہے. اپنے آپ کو بندے کو دیکھنا چاہیے. دنیا کا مال و دولت کر و فر دیکھ کر تو بندے کو خدا کو بھول نہیں جانا چاہیے. اس بندے کا شکریہ ادا کرے جو دین کی طرف دعوت دیتا ہے. مجھے ایک دن یہ بھائی ہمارے کہتے ہیں نیا نیا سینٹر کا آغاز ہوا تھا کہ ہم دو کر کے سارے اس جو ہمارے بلاک ہے ان کے اندر جا کے دعوت لے کر جاتے ہیں. ساتھ ان کو کہتے ہیں بھائی آپ کی مہربانی آپ یہاں پہ آیا کریں. تو میں نے انہیں ایک دفعہ روک لیا. میں کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ مہربانی ان کی ہے جو آئیں گے یا مہربانی ان کی ہے جو بلانے کے لیے جا رہے ہیں. آنے والے کی کیا مہربانی؟ مہربانی اس کی ہے جو اللہ کے دین کی طرف آپ کو بلا رہا. جو آنے والے اس کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن یہ یورپ ہے، یہاں پہ ایسے چلتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں یہاں پگڑی اچھلتی ہے، اسے میخانہ کہتے ہیں.
سوال ہیں، اب کافی سارے سوال ہیں، میں 4 بجے ختم بھی کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس بات کو جو بھی آپ کے پاس سوال ہو، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سنیں، آپ احباب بھی، وہ آپ ضرور لکھیں، وہ سوال ضرور کریں۔ اگر جو سوال رہ جائیں گے تو جو ہمارا رمضان المبارک کا آخری سنڈے ہوگا اس میں پھر سارے سوالات کے جواب جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ عرض کر دوں گا۔ ایک سوال یہ آیا ہے، بیعت کرنا ضروری ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ خامند اگر کہیں بیعت ہے تو بیوی یا بیٹی کہیں اور بیعت ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ بیعت کرنا جو ہے یہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے۔ آپ کبار اولیاء کرام میں سے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہے۔ جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہو جاتا ہے۔ مرشد سے مراد ایسا شخص ہے جس سے آپ دین کی اصلاح لیتے ہیں، یعنی ایک ایسا قائد، ایک ایسا رہنما، ایک ایسا شخص جو کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے قریب لے جا سکتا ہے اور دین کے اوپر آپ کی مکمل رہنمائی کر سکتا ہے، اس شخص کی بیعت کرنا جو ہے یہ مستحب ہے، یہ بہت اچھا عمل ہے اسلام کے اندر، اور بیعت کرنی چاہیے۔ جس شخص کی آپ نے بیعت ہونا ہے اس کے اندر کم سے کم 4 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ کتنی شرائط کا بولی؟ کم سے کم 4 شرطیں ہوں تو کسی شخص کی بیعت ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو، اس کا عقیدہ درست ہو، اس کا غلط عقیدہ نہ ہو چکا۔ جس شخص کا عقیدہ خراب ہے، بیعت کرنے کے لیے یا کسی بھی معاملے میں، میں بیٹے ڈیٹیل میں بھی جانا چاہوں تو بہت تفصیل میں بیان کروں، لیکن آپ تھوڑے کو زیادہ سمجھا کریں، کسی بھی معاملے میں مسلمان کا جب تجزیہ کرنا ہو تو تجزیہ اس کی داڑھی شریف سے، اس کی ٹوپی سے، اس کی دستار سے، اس کے لباس سے، اس کے اخلاق سے شروع نہیں کرتے۔ یہ شروع کرنے کا بالکل ایسا ہی غلط طریقہ ہے جس کا گنتی کو شروع تو 1 سے کرنا ہو لیکن آپ 99 سے شروع ہو جائیں۔ کسی شخص کو اگر ہمیں چیک کرنا ہو کہ وہ دین میں کیسا ہے تو اس کے عقیدے سے بات کو شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ عقائد اسلام کی بنیاد ہے۔ عقائد اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر کسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے، عقیدہ آخرت کے حوالے سے، پہلی کتابوں قرآن مجید کے حوالے سے، قبر کی، برزخ کی زندگی، اس کے حوالے سے اگر کسی کا عقیدہ ہی درست نہیں، اس کے اندر اگر کوئی میل آ گیا ہے تو پھر اس کا عمل اس کی جو ہے وہ تلافی نہیں کر سکتا۔ اب بات سمجھ گئے ہیں؟ یعنی جو شخص بد عقیدہ ہے اس کی بیعت نہیں کی جائے گی۔ مختصر میں آپ کو بتا دوں، جو صحابہ کرام کا، اہل بیت کرام کا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور حضور کی شانوں کا منکر جو ہے اس کی بیعت نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اس کا عقیدہ رانگ ہو چکا ہے، اس کا عقیدہ غلط ہو چکا ہے۔ ایک بات۔ دوسری، مرشد کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ قرآن مجید اور احادیث طیبہ سے دینی مسائل کو بیان کر سکتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث طیبہ سے دینی مسائل کو بیان کرتا، حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہر پیش آنے والا مسئلہ جو ہے اس کا حل بیان کر سکتا ہے۔ اس بیان سے کیا مراد، اس کو بھی سمجھنے، بیان سے یہ مراد نہیں کہ ہر چیز تو ہر شخص کو ہر وقت زبانی یاد نہیں ہوتی، کم سے کم اس کے پاس اتنا نالج ہو کہ اگر کوئی شخص اس کے متعلق دین کا سوال کرے اور فوری طور پر اس کے ذہن میں نہ ہو، کم سے کم دین کا اتنا علم رکھتا ہو، اس کو یہ خیال ضرور ہو کہ میں گھر جا کے اگر قرآن پاک کی فلاں صورت کھولوں گا وہاں پہ یہ مسئلہ موجود ہوگا۔
بات سمجھ گئے؟ میں گھر جا کے حدیث پاک کی فلاں کتاب کو پکڑوں گا، وہاں پہ یہ مسئلہ ضرور موجود ہوگا. کم سے کم اتنا نالج ہو کہ پیش آمدہ مسائل کو حل کر سکتا ہو. یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دینی علم کے اوپر عمل نہ کرتا ہو تو اس کی بھی بیعت کی اجازت نہیں ہوتی، عمل بھی کرتا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال بیان فرمایا ہے ان کو حلال سمجھتا ہو، خالی سمجھتا نہ ہو، اس حلال کے اوپر عمل بھی کرتا ہو. یہ جس طرح پہلے آیا نا سوال کہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہے. بھئی پتہ ہونے کا پھر فائدہ کوئی نہیں. مرشد بھی ہو، پیر بھی ہو، اور وہ بھی اس طرح کے الفاظ نہیں جی مجھے پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے پر میں نہیں پڑھتا. دے گورک ہے. جو علم ہے اس کے پاس، اس کے اوپر وہ عمل بھی کر رہا، اس کو پریکٹس میں بھی لا رہا. اور جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں حرام کی ہیں اس حرام سے بچتا بھی. حضور کی سنن پر عمل کرتا ہوں، مستحبات پر عمل کرتا ہوں، مکروہات تک سے بچتا ہوں، عمل کے اندر حرام سے بچتا ہوں، مکروہ سے بچتا ہوں، اور فرائض کے اوپر عمل کرتا ہوں، سنن کے اوپر عمل کرتا ہوں، مستحبات کے اوپر عمل کرتا ہوں. یہ شخص جو ہے اس شخص کی بیعت کرنے کی شریعت کے اندر اجازت ہے. چوتھی یہ شرط ہے کہ وہ شخص جس کی آپ بیعت ہونا چاہتے ہیں اس کا سلسلہ جو ہے وہ متصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے. متصل کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص جس کی آپ بیعت ہونا چاہ رہے ہیں وہ جس کی بیعت ہے اس کا بھی تو آگے کوئی مرشد ہوگا نا. یہ بڑی خاص بات ہے، شاید اس دور میں کم لوگوں کی اس کی متعلق انفارمیشن ہو. یعنی اگر آپ کسی شخص کی بیعت ہونا چاہ رہے ہیں تو اس کا بھی تو کوئی مرشد ہونا چاہیے. اب ان کے مرشد یہ ایک باقاعدہ سلسلہ ہوتا ہے جس کو متصل سے مراد یہ ہے. ان کے مرشد، پھر آگے ان کے مرشد، پیر اور دادا پیر، کہاں سمجھ گئے؟ پھر آگے ان کے مرشد. یہ بیعت کا سلسلہ اتنا متصل ہو، یوں جڑا ہوا ہو، درمیان میں گیپ کوئی نہ ہو، اور یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچا. یعنی اس کا مرشد حتیٰ کہ آخری مرشد پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں ہوں. یہ سلسلہ بھی متصل ہونا چاہیے. آپ کو بات کی سمجھ آ گئی؟ یعنی 4 خوبیاں اگر کسی شخص کی ہوں، سب سے پہلے میں پھر مختصر ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس کا عقیدہ درست ہو، بد عقیدہ نہ ہو، اور دینی مسائل جو ہیں ان کو، مسائل شریعہ کو حل کر سکتا ہوں، ان کا بیان کر سکتا ہوں. تیسری یہ چیز ہے کہ دین کے علم کے اوپر عمل بھی کرتا ہوں. اور چوتھی یہ چیز ہے کہ اس کے مشائخ کا سلسلہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، جڑا ہوا. ایسے شخص کو اس کے ہاتھ پر آپ ہاتھ دے کے اس کے ہاتھ پر آپ بیعت کر سکتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو آپ کو دین کی طرف لے کے جائے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا آپ کو بے ادب اور گستاخ نہیں ہونے دے گا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک آپ کو لے کے جائے گا. یعنی ایسا دینی رہنما جو آپ کو دین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب دین کی طرف لے کر جائے، اس کی آپ بیعت کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارا بھی یورپ کے مسلمانوں کا بہرحال عجیب سارا معاملہ ہے. ہر معاملے میں ہم بیعت بھی ایسے شخص کی ہو آتے ہیں جس کو 5 سال ملنا بھی نہیں ہوتا. دین کی تعلیم ساری عمر کہیں اور سے لینی، بیعت کہیں اور ہو جائے. بہرحال اللہ تعالیٰ مہربانی کرے. خامد اگر کہیں بیعت ہے تو بیوی کو یا بیٹی کو کہیں اور جی، اس میں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. اگر آپ کے ماں باپ میں سے یا آپ کے خامد میں سے، بھائیوں میں سے، یعنی یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہر بندے کو اسی گھر میں بیعت ہونا لازمی ہے. یہ کوئی ضروری نہیں. بعض اوقات لوگ اپنی عقیدت کی وجہ سے غلط جگہ پر بھی بیعت ہو جاتے ہیں، وہ بیعت ہوتی نہیں. اگر خامد آپ کا کسی اور جگہ پر ہے اور آپ کا دل ان شرائط کی روشنی میں جو میں نے عرض کی کسی اور جگہ پر مطمئن ہے تو آپ وہاں پر بیعت ہو سکتے ہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت یا کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جسے منع کیا جائے. آج کا آخری سوال میں لے رہا ہوں، آپ باقی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نیکسٹ ٹائم لے لیں گے. سوال یہ آیا ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا اذان میں انگوٹھے چوم کر آنکھوں کے ساتھ لگانا شرک ہے؟ استغفر اللہ العظیم. شرک کی پہلے بس تعریف سن لیں. یہ شرک اور بدعت کا سودا بڑا عام ہو گیا اب دنیا کے اندر.
فرقہ واریت اتنی زیادہ ہو چکی کہ کچھ ملاؤں کو امت مسلمہ کا ہر کام یا شرک نظر آتا ہے یا بدعت نظر آتا ہے. اور حتیٰ کہ میں اب شرک کی تعریف عرض کروں پھر مجھے ایک بات یاد ہوگی وہ بھی آپ کو سناتا ہوں. شرک کی موٹی تعریف جو ہر شخص کی سمجھ میں آ جائے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کر لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو سمجھنا یہ بھی ویسے ہی قدرت رکھتا ہے، ویسے ہی اختیار رکھتا ہے، ویسے ہی علم رکھتا ہے جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات رکھتا ہے. کسی بھی شخص کے متعلق ایسا عقیدہ و نظریہ قائم کر لینا، وہ شخص ہو، وہ چیز ہو، وہ جو کچھ بھی ہو، وہ شرک ہوتا ہے. وہ کیا بولیے؟ شرک ہوتا ہے. اب میں کتاب پڑھ رہا تھا جہاں پہ شرک کا بڑا زور ہوتا ہے، وہاں پہ میں نے ایک عبارت پڑھی تو وہ عبارت بڑی عجیب تھی. لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی قبر کے اوپر جا کر چادر چڑھائے تو یہ بھی شرک ہے. بات کو نہیں سمجھے، میں نے پہلے تفصیل عرض کی ہے. یعنی شرک کی موٹی تعریف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شرک کرنا. اب معاذ اللہ اس کہنے والے کی عبارت کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ یعنی شرک تب ہوگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یعنی یہ بہت بڑے بیٹے، وہ بہت بڑے مفتی ہیں وہ دوسرے لوگوں کے، یعنی وہ شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر کسی عام بندے کی میں بات نہیں کر رہا جس کی کتاب سے میں ریفرنس دے رہا ہوں. لکھا ہوا ہے کہ کسی صاحب مزار کی قبر کے اوپر چادر چڑھانا شرک ہے، اور شرک کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ملا دیا جائے ذات میں یا صفات میں. اور اس کا مفہوم مخالف یہ بندہ کہ معاذ اللہ کہیں پر کوئی اللہ تعالیٰ کی بھی قبر ہے تو اس کے اوپر چادر چڑھانا ایمان ہے، اور کسی اور کی قبر کے اوپر چادر چڑھانا شرک ہے. تب بھی شرک ہوگا نا. اب بات سمجھ جائیں، یہ شرک تب ہوگا جب اللہ کی صفات میں کسی کو شامل کر دیا جائے. تو معاذ اللہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی قبر مانو، پھر کہو گے نہیں ادھر چڑھانا یہ ایمان ہو جاتا ہے، کسی اور کی پہ چڑھانا شرک ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ دین کا کانسیپٹ ہے. جب بھی نااہل آدمی دین کو بیان کرے گا بالآخر اس کے بیان سے یا اس کی تحریر سے فرقہ واریت پیدا ہو جائے گا. اسی لیے ہر عام مسلمان کو یہ کرنا چاہیے، جو فرائض ہیں ان کی تبلیغ کرنی چاہیے. مسائل جب پوچھنے ہوں، مسائل پوچھنے کے لیے کسی ایسے بندے کے ساتھ رجوع کیا جائے جو مسائل کو جانتا ہے. آج ہمارے بیٹے بیٹیاں اب یہ کام کا شوق ہو گیا ہے نا، آج ہمارے بیٹے بیٹیاں ان لوگوں سے جا کے مسائل پوچھ لیتے ہیں جنہوں نے خود یسرنا القرآن بھی طریقے سے نہیں پڑھا. بیٹے لوگ مسائل بتاتے بھی ہیں، یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم جاہل ہیں ہم سے نہ پوچھو. ایسا کہنے کی بھی کسی جاہل کو توفیق نہیں ہوتی. یہ بھی علم میں بڑا سٹیٹس بن چکا ہو تو وہ بندہ کہتا ہے نہیں مجھے اس وقت تو علم نہیں، میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا. حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یاد آ رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ لا اعلم کہنا یعنی I don't know کہنا، یہی ویتی کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ کہنا نصف علم کے برابر ہے. کوئی بندہ آپ سے دینی شرعی مسئلہ پوچھا، آپ کہیں نہیں مجھے تو نہیں پتہ یار، کسی جس کو خبر ہے اس سے پوچھ لو. آپ فرماتے اتنا جو زبان سے کہہ دیتا ہے نصف عالم تو وہی سے ہو جاتا ہے. کیوں کہ یہ دور جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کے فرمان کی سمجھ آتی ہے کہ بیٹے ویب سائٹیں بنی ہوئی ہیں، جو اپلوڈ کر رہے ہیں وہ مطلق جاہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں دین کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس چوم کر آنکھوں سے لگانا اگر یہ بھی شرک ہے تو ہمیں یہ بتایا جائے ایمان کس کو ہے. حضور کی محبت والا ایک عمل امت مسلمہ کر رہی ہو، اس سے امت مسلمہ کو دور کرنا یہ بجائے خود سب سے بڑا نفاق اور سب سے بڑی منافقت ہے. اب میں دلیل کے طور پر ایک حدیث پاک جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ اہل ایمان کے ذوق کے اندر اضافہ ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک میں ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اذان سنی اور اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا اور آنکھوں کو اور انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا، حضور نے فرمایا کہ میں کل قیامت والے دن اس کی قیادت کرتا ہوا اس شخص کو جنت کی صفوں میں داخل کر دوں. یہ حضور کا فرمان ہے. فرمایا جو شخص اذان سنے اور اذان سن کر
میرا نام نامی اسم گرامی سن کر اپنی انگوٹھوں کو چومے، ان کو آنکھوں کے ساتھ لگائے، فرمایا میں اس کی قیادت کرتا ہوا اس کو جنت کی صفوں میں داخل کرتا۔ جس چیز پر امت مسلمہ عمل کر رہی ہو اس کو نکتے کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے، اور اگر علم نہ ہو تو مسئلہ بتانا نہیں چاہیے، یہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک اور روایت جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی عمل کیا۔ اذان ہو رہی تھی، حضور کے اسم گرامی آیا، حضرت ابو بکر نے اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لیے، حضور پر درود پاک پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس طرح عمل کیا جس طرح اس میرے دوست نے عمل کیا ہے، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ حضور تو اس عمل پر اپنی شفاعت کی خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جنت کی صفوں میں اس شخص کو بھی داخل کر دوں گا قیامت والے دن۔ اور جاہل لوگ جو ہیں حضور کی محبت والے اعمال کو بھی شرک ڈکلیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہالت سے بھی بچائے اور فرقہ واریت سے بھی بچائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو جس طرح حضور نے بیان فرمایا اس طرح سمجھنے کی توفیق حاصل کرے۔ اب 4-5-6 سوال ہیں جسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر اور بھی سوال ہوں تو آپ ان کو لازمی لکھیں، پوچھیں۔ جو رمضان المبارک کا آخری ہمارا سنڈے ہوگا اس دن آپ کے سارے سوالوں کے انشاءاللہ اسی ترتیب کے ساتھ جو ہیں وہ جوابات دیے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔